بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، پوری دنیا میں فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے گئے ہیں اور یہاں تک کہ غیر مسلم ممالک میں بھی لاکھوں لوگوں نے فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے ہیں، مگر کہیں بھی طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب یہ فرما رہے تھے کہ غیر مسلم ممالک میں فلسطین کے حق میں بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے گئے ہیں، مگر مسلم ممالک میں عوام باہر نہیں آئے۔ جبکہ دوسری جانب ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ حافظ سعد رضوی نے یہ اعلان کیا تھا کہ جمعے کے دن 10 اکتوبر کو تحریک لبیک پاکستان فلسطین کے حق میں ایک لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، جو فیض آباد سے امریکن ایمبیسی تک ہوگی اور یہ بالکل پرامن ہوگی۔ تو جیسے ہی حافظ سعد رضوی نے یہ اعلان کیا تھا تو اس کے بعد ہی یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ اب تحریک لبیک کا راستہ روکا جائے گا اور تحریک لبیک پاکستان کو یہ لانگ مارچ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے کل یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اور پھر کل اسی حوالے سے پورا دن پنجاب میں تحریک لبیک کے کارکنوں اور ذمہ داران کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جاتے رہے اور کچھ تحریک لبیک کے کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ یعنی کہ ایک جانب خواجہ آصف صاحب یہ فرما رہے تھے کہ مسلم ممالک میں فلسطین کے حق میں بڑا پروٹیسٹ نہیں کیا گیا، اور دوسری جانب پاکستان جہاں پر خواجہ آصف صاحب کی حکومت ہے اور وہ وفاقی وزیر ہیں، تو جیسے ہی حافظ سعد رضوی نے فلسطین کے حق میں لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا تو تحریک لبیک پاکستان کو زیر عتاب کر دیا گیا اور ایک بار پھر تحریک لبیک کے کارکنوں اور رہنماؤں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے پاکستان کی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کی حکومت فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے تو پھر حافظ سعد رضوی کے اعلان کے بعد کہ تحریک لبیک پاکستان لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، حکومت بخراٹ کا شکار کیوں ہو گئی ہے اور تحریک لبیک پاکستان کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ناظرین کرام، پہلے تو صرف تحریک لبیک کے کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا تھا یا انہیں گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے تھے، مگر آج رات گئے تو پنجاب حکومت نے ظلم کی انتہا کر دی اور تحریک لبیک پاکستان کے مرکز پر پولیس کی بھاری نفری کو بھیجا گیا۔ پہلے تو تحریک لبیک کے کارکنوں پر شدید ترین شیلنگ کی گئی، جس کی وجہ سے تحریک لبیک کے کارکن زخمی ہوئے۔ اس کے بعد تحریک لبیک کے ذرائع اور صحافتی ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک کے مرکز پر مبینہ طور پر پنجاب پولیس کی جانب سے فائرنگ بھی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے تحریک لبیک کے کارکن شہید اور زخمی ہوئے۔ اسی حوالے سے صحافی اسامہ زاہد صاحب نے ایکس پر ٹویٹ کیا ہے کہ اب تک تحریک لبیک پاکستان کے 4 کارکن شہید ہو گئے۔ تو مریم نواز صاحبہ سے سوال یہ کرنا ہے کہ آپ کی حکومت کو اور آپ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہائیں اور تحریک لبیک کے کارکنوں پر طاقت کا استعمال کریں؟ اس سے پہلے بھی نون لیگ کی حکومت میں پنجاب میں ہی ماڈل ٹاؤن میں عوامی تحریک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا تھا، اور اس کے بعد فیض آباد میں بھی تحریک لبیک کے کارکن شہید ہوئے تھے۔ اور ایک بار پھر نون لیگی حکومت نے اپنی تاریخ دہراتے ہوئے تحریک لبیک کے مرکز پر رات گئے پنجاب پولیس بھیجی، جہاں پر تحریک لبیک کے کارکن شہید اور زخمی ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان تو نہ ہی پنجاب حکومت اور نہ ہی وفاقی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرنے جا رہی تھی، بلکہ تحریک لبیک پاکستان تو فلسطین کے حق میں اور اسرائیلی مظالم کے خلاف پروٹیسٹ کرنے جا رہی تھی۔ تو کیا وجہ ہے
کہ مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت کو اتنا مسئلہ ہو رہا ہے کہ رات گئے تحریک لبیک کے مرکز پر پولیس کی بھاری نفری بھیجی گئی، جہاں پر تحریک لبیک کے کارکن شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر جو تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور کیا کبھی اس بارے میں بھی کوئی سوال کرے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہر بار تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا جاتا ہے؟ حالانکہ تحریک لبیک پاکستان تو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے میدان میں آ کر پرامن پروٹیسٹ کرنے جا رہی تھی، تو کیا وجہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے؟ یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان تو مظلوم فلسطینیوں کے حق میں پروٹیسٹ کرنے جا رہی تھی، اور یہاں تحریک لبیک پاکستان پر ہی ظلم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور ایک بار پھر رات کے اندھیرے میں تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر بے شمار ویڈیوز موجود ہیں جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح تحریک لبیک کے کارکنوں کو بے دردی کے ساتھ زخمی کیا گیا ہے اور کس طرح ان کو چوٹیں آئی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان کی حکومت اور خاص طور پر پنجاب کی حکومت کس کو خوش کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کے اس پرامن لانگ مارچ کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہی ہے؟ ناظرین کرام، ہمارے حکمرانوں کا یہی مسئلہ ہے کہ جب ان کے پاس حکومت آتی ہے تو یہ مخالفین پر طاقت کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو پھر یہی لوگ بڑا رولا ڈالتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو اب بھی نون لیگی حکومت کے پاس یہ وقت ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور بلا وجہ تحریک لبیک کے کارکنوں پر طاقت کا استعمال نہ کریں۔ پچھلے 2 سال گواہ ہیں کہ جب بھی تحریک لبیک پاکستان فلسطین کے حق میں میدان میں آئی ہے تو ہمیشہ ہی تحریک لبیک پاکستان کا پروٹیسٹ پرامن تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس بار تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے بھرپور طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ پرامن پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق ہے، تو لہٰذا جو حافظ سعد رضوی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے وہ ہر صورت میں ہوگا، اور پاکستان کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پرامن پروٹیسٹ کریں۔ اب تک جو تحریک لبیک کے ذرائع سے خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق تحریک لبیک کے کارکن شہید بھی ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور جو تحریک لبیک پاکستان کا آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہے وہاں سے بھی ویڈیوز کو شیئر کیا جا سکتا ہے، جہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان اس کے کارکنوں کا جرم یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے فلسطین کے حق میں آواز بلند کی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔